بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے سورج کی پرستش کرنے والی ملکہ سبا ہدایت یافتہ ہو کر مسلم بن گئی۔ داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے کائنات کے حکمراں اللہ نے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ سورہ صاد آیت 26۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین یعنی ملک میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے مابین حق یعنی امیر کرنے والے فیصلوں کے ساتھ حکم کرو۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے وارث ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام ہوئے کہ جنہوں نے سورج پرست ملکہ سبا کو ہدایت یافتہ ہو کر مسلم بننے کی دعوت دی، جسے اس نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئی۔ اس واقعہ کو قرآن نے سورہ نمل کی آیات 16 تا 43 میں بیان کیا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اس نے کہا، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے اور ہر چیز دی گئی ہے، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں سے لشکر اکٹھے کیے گئے، پھر نظم و ضبط میں رکھے گئے، حتیٰ کہ وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں یعنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں، اور خود انہیں بھی اس کا شعور نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ مجھے ایسا عمل صالح یعنی فلاحی کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور بولا، میں یہاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے کوئی معقول وجہ پیش کرنا ہوگی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آیا اور بولا، میں نے احاطہ کیا ہے ساتھ اس کے جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا۔ میں آپ کے پاس سبا سے متعلق یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو لوگوں کی مالک یعنی حکمراں ہے، اور اس کا عظیم عرش یعنی سیکریٹریٹ ہے۔ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کے لیے سجدہ کرتے پایا۔ دراصل شیطان نے انہیں ان کے اعمال مزین کر دکھائے تھے، تو اس نے انہیں راستے یعنی صراط مستقیم سے روک دیا۔ پس وہ ہدایت یافتہ
یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والے نہ تھے، کیوں وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے؟ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیز کو نکالتی ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، وہی رب ہے عظیم عرش یعنی کائناتی سیکریٹریٹ کا۔ سلیمان نے کہا، ابھی دیکھ لیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹوں میں سے ہو۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دو اور پھر ان سے ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ سبا بولی، اے درباریوں، بے شک میری طرف ایک اہم خط بھیجا گیا ہے، بے شک یہ سلیمان کی جانب سے ہے، بے شک اس خط کا آغاز اللہ کے نام سے ہوا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ مضمون یہ ہے کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ بولی، اے درباریوں، اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو کہ میں کوئی قطعی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ بولے، ہم قوت والے اور سخت لڑائی والے ہیں، اس معاملہ کا فیصلہ کرنا آپ کا اختیار ہے، خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ بولی، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد یعنی معاشی بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ بے شک میں ان کی طرف ایک ہدیہ یعنی تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر وہاں پہنچا تو سلیمان بولا، کیا تم اپنے مال سے مجھے مدد دیتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خیر یعنی فائدے والا ہے جو تمہیں دیا ہے، تو تم اپنے ہدیہ سے خوش رہو۔ اے سفیر، اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر بھیجیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ان کی بستی سے ذلت کے ساتھ نکال باہر کریں گے اور وہ پست ہو جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ملکہ کا عرش یعنی حکومتی سیکریٹریٹ لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل بولا، میں اس عرش کو لا حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بے شک میں اس کی طاقت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب میں سے علم تھا بولا، قبل اس کے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں میں اسے لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے عرش کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو بولا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے نفس کی نشو و نما کے لیے
شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تو مالدار، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان بولا، ملکہ کے لیے اس کے عرش میں قدرے رد و بدل کر ڈالو، دیکھتے ہیں کیا وہ ہدایت یافتہ یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت یافتہ نہیں۔ جب ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تمہارا عرش ایسا ہی ہے؟ بولی، یہ تو گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلم ہو گئے تھے۔ اسے جس چیز نے مسلم ہونے سے روکا تھا وہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت یعنی پرستش کرنا تھا۔ اس طرح یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ چنانچہ اپنی سورج پرستی پر نادم ہوتے ملکہ سبا نے مسلمان ہونے کے لیے اپنے خالق اللہ کو یوں پکارا، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ سورہ نمل آیت 44۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت قبول کرتی ہوں کہ جو علم والوں کا رب ہے۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے تخلیق کردہ سورج، چاند، ستارے، لکڑی، لوہے اور جانور وغیرہ کو اپنے طور پر بھگوان کا درجہ دے اور پھر اس کی عبادت بامانی پرستش کرنا شروع کر دے، وہ کافر ہے۔ میں یہاں پر 2 آیات کی وضاحت بھی کروں گا۔ پہلی آیت یہ ہے، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے، مجھے ایسا عمل صالح یعنی فلاحی کام کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ اس آیت سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اعمال صالح یعنی عوامی فلاح و بہبود کے کام ہیں، نہ کہ خود ساختہ پرستشوں پر مبنی کوئی بھی کام۔ اور جو افراد اعمال صالح سر انجام دیتے ہیں انہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا مروجہ ترجمہ یہ ہے، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ رحمان کا جو معنی مہربان کیا گیا ہے وہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ رحمان کے معنی کیا ہے، یہ کہہ کر، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کرنے کا علم دیا۔
اب آئیے رحیم کے معنی کی طرف۔ آیت خلق الانسان میں جو یہ کہا گیا ہے کہ رحمان نے انسان کو خلق کیا، تو وہ انسان کو کہاں خلق کرتا ہے؟ ظاہر ہے رحم مادر میں، کہ جس کے لیے انہوں نے خود کو رحیم کہا ہے۔ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ میری بصیرت کے مطابق کچھ یوں ہوگا: میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، کہ جس نے قرآن کا علم دیا، انسان کو خلق کیا اور اسے بیان کرنے کا علم دیا، اور رحیم ہے کہ رحم مادر میں بچی یا بچے کی تخلیق کرتا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کو قرآن کا علم دیں اور تخلیقات، ایجادات اور اختراعات کریں۔ شکریہ۔